السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو 7 بینیفٹس بتاؤں گا مارننگ واک کے، کہ مارننگ واک کرنے سے ہمیں کتنے اہم بینیفٹس مل سکتے ہیں، جو میں آپ کو تعداد میں 7 بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 7 بینیفٹس آف مارننگ واک۔ دوستو، مارننگ واک جو ہے ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح ہم خوراک ضروری سمجھتے ہیں باڈی کے لیے، اسی طرح صبح کی سیر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں وہ اپنی عمر کو دوسرے لوگوں کی نسبت ایز ٹو کمپیئر ادر پرسن، وہ 25% اپنی عمر کو بڑھا لیتے ہیں۔ موت تو اللہ کے بس میں ہے، لیکن یہ جو تگ و دو ہوتی ہے، سٹرگل ہوتی ہے، لائف سٹائل ہوتا ہے بندے کا، نیوٹریشن ہوتی ہے، یہ جسم پر، ہیلتھ پر، ایج پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو لوگ واک کرتے ہیں ان کی 25% ایج دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، میری نی میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میری ہپ میں درد ہے، میرے شولڈرز میں درد ہے، یعنی تمام باڈی میں کہیں نہ کہیں درد ہے، وہ لوگ سستی کاہلی برتتے ہیں، واک نہیں کرتے اسی وجہ سے کہ مجھے آرتھرائٹس ہے۔ اگر وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان پر یہی کویشچن کرتا ہے کہ آپ واک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو ڈاکٹر انہیں یہی سجیسٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ واک کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کے جو جوائنٹ ہیں، آپ کے مسل جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، سٹرانگ ہوں گے۔ جب وہ سٹرانگ ہوں گے تو یہ جو پین ہے، آرتھرائٹس ہے، یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کا بہت ہی بہترین حل ہے آرتھرائٹس کا کہ جو لوگ واک کرنا شروع کر دیں ان کی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایتھلیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے سکسیس ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا جسم جو ہوتا ہے، مسل جو ہوتے ہیں، جو جوائنٹ جو ہوتے ہیں ان کے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو لوگ مارننگ واک کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت ایز ٹو کمپیئر ادر پرسن 43% وہ لوگ ان سے زیادہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی ان کے قریب بیماریاں دوسرے لوگوں کی نسبت 43% کم آتی ہیں۔ دوسرے لوگوں کو زیادہ بیماریاں آتی ہیں، ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، سٹرانگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں جلد اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے آگے جو ہے کہ مارننگ واک جو کرنے والا بندہ ہے اس کو آئیڈیاز آتے ہیں، سوچ آتی ہے، چونکہ سارا دن بندہ مصروف رہتا ہے، اپنے ساتھ تو وہ وقت ہی نہیں بتاتا۔ جب واک کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وقت بتا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں۔ جب آئیڈیاز آتے ہیں تو انسان کریٹیو ہو جاتا ہے، تخلیقی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پروگرس، اس کی جو زندگی میں کیریئر اپرچونٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے جو واک کرتا ہے اس کے مائنڈ میں آئیڈیاز آئیں گے، جو واک نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، بستر پر لیٹا رہتا ہے، اس کو آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو اور کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا۔ جب برین اس کا فارغ ہوگا، دماغ اس کا فارغ ہوگا، اس کی تھنکنگ فارغ ہوگی تو وہ آئیڈیاز کی طرف جائے گا۔ جب تک وہ فارغ نہیں ہوگا، اپنے ساتھ وقت نہیں بتائے گا تو اس کے دماغ میں آئیڈیاز نہیں آئیں گے۔ جو بندہ 20 سے 30 منٹ تک یعنی آدھا گھنٹہ جو واک کرتا ہے وہ 90% ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جاتا ہے، پریونٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ہارٹ اٹیک کے چانس صرف آدھا گھنٹہ واک کرنا، صبح کی واک کرنا، صبح کی سیر کرنا، صرف آدھا گھنٹہ جو واک کرتا ہے وہ
ہارٹ اٹیک سے، ہارٹ بلاکیج سے، یہ بڑی موذی اور خطرناک بیماری ہے، یہ فوراً ہی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے اس کے لیے، اس سے 90% یعنی مکمل طور پر ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف کیا ہے 20 سے 30 منٹ آپ نے واک کرنی ہے، کر لیا کریں روزانہ۔ اتنا بڑا بینیفٹ، اتنا بڑا فائدہ، اگر آپ اپنا فائدہ نہیں سوچیں گے تو اور کسی کا سوچیں گے صرف واک کرنے سے۔ اس سے آگے جو ہے جب بندہ واک کرتا ہے اس کو وافر مقدار میں آکسیجن ملتی ہے، جب آکسیجن ملتی ہے تو اس کے لنگ جو ہوتے ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں، اس کا ہارٹ ہیلدی رہتا ہے، اس کی بلڈ فلو جو ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے، اس کے آرگنز جو ہوتے ہیں ان کو تازہ فریش آکسیجن جو بلڈ کے ذریعے جاتی ہے وہ ان کو ملتی رہتی ہے۔ اس لیے وہ ٹوٹلی ہیلتھ جو ہوتی ہے اس کی جنرل ہیلتھ جو ہوتی ہے، مکمل باڈی کی جو صحت ہوتی ہے وہ دوسروں کی نسبت 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ مارننگ واک کرتا ہے وہ صاف ظاہر ہے باہر ہی جائے گا، کسی پارک میں جائے گا، اسکول میں جائے گا، گراؤنڈ میں جائے گا یا فیلڈ میں جائے گا، کسی روڈ کے اوپر جائے گا تو وہ گرینری کو دیکھے گا۔ جو بندہ گرینری کو دیکھتا ہے اس کی جو آئی سائڈ ویک ہو جاتی ہے، یعنی نظر کمزور ہو جاتی ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ تو اس کی نظر ویک ہوتی ہی نہیں، کمزور ہوتی ہی نہیں ہے جو گرینری کو دیکھتا ہے۔ جو مارننگ واک کرے گا وہ صاف ظاہر ہے گرینری کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپ بریتھ، یعنی مارننگ واک پہ آپ جا رہے ہیں، واک بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ڈیپ بریتھ یعنی لمبا سانس کھینچیں، اس کو اندر روکیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایگزٹ کر دیں۔ اس سے آپ کو آکسیجن وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو اتنے بڑے بینیفٹ ہے صرف آپ کو واک کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، 20 منٹ 25 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگ جائے گا، نہیں نکالا کریں۔ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے جو میں آپ کو بتائے ہیں اس کے بینیفٹس۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔